اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہونا ہے ہمارا طواف؟ والطواف رکن، یہ تو ہو گیا تھا. من ترکہ عمدا بطل حجہ ولو زاد سہوا. ہاں، آج احکام پڑھیں گے ہم طواف کے. ولو زاد سہوا، کہ اگر کوئی بھولے سے شوط میں یعنی تعداد طواف میں اضافہ کر دے. ہمیں کتنے چکر لگانے تھے؟ 7. 7 کے بجائے کوئی کتنے چکر لگا گیا؟ 8. صحیح ہے، لیکن یہ چکر عمدن نہیں ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ سہون. کہہ رہے ہیں اکمل اسبوعین، تو 2 ہفتے پورا کرے گا. اب یہ 2 ہفتے سے مراد کیا ہے؟ اسبوعین سے یہاں مراد کیا ہے؟ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 days. 7 دن. اکمل اسبوعین، 2 7 کو پورا کرے گا. یعنی کیا کرے گا؟ جیسے 8 ہو گیا، پھر اور 6 چکر کر کے تاکہ 14 چکر ہو جائے. 14 چکر ہو جائے گا تو 2 طواف ہو جائے گا. جی صحیح ہے. اور 2 طواف ہو جائے تو پہلے جائے واجب طواف کی نماز پڑھے 2 رکعت، پھر مستحب کی پڑھے، پھر جائے سعی کرنے کے لیے. سمجھ میں؟ وَلَوْ زَادَ سَهْوًا، اگر کوئی بھولنے سے زیادہ کر دے، مثلا 8 اکمل اسبوعین، تو 2 ساتھ ساتھ مکمل کرے گا. 6 نمبر کی اگر ہم حاشیے پہ جائیں گے تو آئیے ہم غور کریں. الاسبوع من الطواف بضم الحمزہ 7 اشواط والجمع اسبوعات واصابع مصابيح المفاصل. وصلى ركعتي الواجب قبل السعي، اور 2 رکعت نماز واجب کی پڑھے گا سعی سے پہلے. والمندوب بعدہ، یعنی بعد السعی، اور سعی کے بعد جو مستحب 7 طواف کیے تھے اس کی نماز پڑھے گا. کس کے بعد؟ سعی کے بعد. والمندوب بعدہ یعنی بعد السعی. ہے سمجھ میں؟ یعنی آگا پہلے واجب کی نماز پڑھے گا، پھر صحیح کرے گا، صحیح کرنے کے بعد پھر مستحب کی نماز پھر پڑھے آ گا. کے مستحب کی نماز پڑھے گا. واضح ہے نا؟ اگر جی کسی کا بھولے سے زیادہ ہو جائے تو ڈبل کر دے اس کو. ڈبل کر کے واجب میں کیا کرے گا؟ پہلے واجب کی نماز پڑھے، زمزم پی کے جا کے سعی کرے، سعی کر کے آئے پھر مستحب کی نماز پڑھ لے. وَلَوْ نَقَصَ مِن طَوَافِهِ، اب یہ تو زیادہ کی بات تھی مولانا. اب ہے کہ اگر طواف میں سے کم رہ جائے، مثلا کسی نے 5 طواف کیے، گھر چلا گیا 5 طواف کر کے، کہہ رہے ہیں وَلَوْ نَقَصَ مِن طَوَافِهِ، بھولے سے اگر کسی سے طواف میں کمی رہ جائے، 7 چکر پورے نہ ہوں، وَقَدْ تَجَاوَزَ النِّصْفَ، اور نصف کو تجاوز کر چکا ہو، یعنی 4 کر چکا ہو. 4 چکر آپ کے پورے ہو چکے ہوں. اگر 4 پورے ہو چکے ہیں اتما، تو واپس خانہ کعبہ میں آ کر اسے تمام کرے. سمجھ میں آگے بات؟ یعنی ہوٹل چلے گئے، بعد میں کسی نے بتایا آپ کے ساتھی نے آپ کے 5 ہی ہوئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اتما، بعد میں آ کے اسی کو پورا کر لیں گے. 2 چکر اور لگائیں گے، آپ کا طواف مکمل. وَلَوْ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، لیکن آپ کی فلائٹ تھی یا اپنا، اور فلائٹ پکڑ کے اپنے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد آپ نے حساب کتاب لگایا کہ آپ کے چکر 7 چکر پورے نہیں ہوئے ہیں. استنابا، کیا کریں گے؟ کسی کو نائب بنائیں گے.
مثال کے طور پر آپ کا ٹور مکے سے مدینہ چلا گیا، اب مکے واپس نہیں آئے گا، تو جو لوگ اگر مکے میں ہیں ان کو کہیے بھائی میری طرف سے یہ طواف کر دینا۔ وَلَوْ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اگر اپنے اہل اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے، استنابا تو کسی کو کیا بنائے؟ نائب بنائے۔ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ اسْتَأْنَفَ، اقل یعنی نصف سے اگر کم ہو، یعنی اگر 4 پورے نہیں، 2 ہوئے 3 ہوئے، وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ لیکن اگر کم ہو، استنفا تو پھر سے ابتدا سے طواف کرے گا۔ مثال کے طور پر 3 طواف آپ کر کے گئے تھے، 3 طواف کے بعد آپ چلے گئے ہوٹل، تو آپ کیا کریں گے؟ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چلا، متوجہ ہوئے، استأنفا کیا معنی ہوگا؟ یعنی من جدید آپ 1 2 3 4 5 6 7 چکر خانہ کعبہ کا لگائیں گے، پچھلے والے 3 کو بھول جائیے، اس کی کوئی شمار نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئے گا؟ اگر نصف تک آپ نہیں پہنچے ہیں۔ وَكَذَا مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ لِحَاجَةٍ، اسی طرح اگر کسی نے طواف کو قطع کیا ہو کسی حاجت سے، مثلا آپ کا وضو باطل ہو گیا، سمجھ میں آیا مولانا؟ تب بھی یہی کام ہوگا، کیا سمجھ لیجیے اس کو، طواف کرتے کرتے اگر وضو باطل ہو گیا، علی عباس آپ جائیں گے طواف کو توڑ دیں گے، جا کے وضو کریں گے، لیکن اب کرنا کہاں سے ہے؟ وہی قانون یہاں لاگو ہوگا۔ اگر آپ کے نصف طواف پورے ہو گئے تھے تو اسی پہ بنیاد رکھ کے آگے کریے، یعنی 4 چکر 5 چکر ہو گئے ہیں تو 2 چکر اور کریے، 6 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نصف نہیں ہوا ہے تو پھر سے آپ کو وضو کر کے 1 2 3 4 5 6 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ واضح ہے آپ لوگوں کو؟ وَكَذَا اور اسی طرح انجام دے، مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ جو طواف کو قطع کرے، لِحَاجَةٍ کسی حاجت کے سبب، او صلاۃ نافلۃ یا نافلہ نماز کے سبب۔ جیسا میں نے بتایا کہ 2:30 بجے کے بعد سے صفیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے آپ کو لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی، آپ مجبور ہو جائیں گے روکنے کے لیے، تو روکنے کے لیے مجبور ہوئے تو اسی پہ بنیاد رکھیں گے، کس پہ؟ اگر آدھا ہو گیا تھا تو اسی پہ بنا رکھیں گے، نہیں ہوا تھا تو پھر سے شروع کریں گے۔ واضح ہے؟ وَكَذَا مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ اسی طرح سے جو طواف کو توڑ دے، روک دے، لِحَاجَةٍ کسی حاجت کی وجہ سے، او صلاۃ نافلۃ یا کسی نافلہ نماز کی وجہ سے، تو کیا کریں گے؟ کیا ہے وہی قانون، آدھا پہنچا ہے تو اسی پہ بنا، آدھے پہ نہیں پہنچا ہے تو پھر سے طواف کرے۔ ولا يجوز، اب یہ دوسرا مسئلہ ہے مولانا، ولا يجوز تقدیم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف۔ ہاں مولانا، جائز نہیں ہے طواف حج تمتع کو مقدم کرنا، جائز نہیں ہے حج تمتع کے طواف کو مقدم کرنا اور اس کی سعی کو مقدم کرنا وقوف پر، یعنی وقوف عرفات و مشعر پر۔ الا لخائفۃ الحیض، سوائے ایسی خاتون کو کہ جسے حیض کا خوف ہو، کہ اگر وقوف عرفات و مشعر میں جائے گی تو اسے کیا آ جائے گا؟ بعد میں حیض آ جائے گا، تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ طواف الزیارہ، اس کی 2 رکعت نماز،
سعی طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز کو پہلے انجام دے سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں 7 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس میں اور کس کو جوڑ دیا؟ والمریض والشیخ والعاجز عن العود، بیمار، بوڑھا اور جو واپس مکے نہیں آ سکتا، والعلیل بیمار، وغیرہم من ذوی الاعذار، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں وہ بھی مقدم کر سکتے ہیں. یہاں دیکھیے اگر کسی کو، کسی خاتون کو ڈر ہو کہ اسے حیض آ جائے گا وقوف عرفات و مزدلفہ کے بعد، تو وہ طواف نہیں کر سکتی. اس کے لیے جائز ہے ایسی صورت میں کہ طواف الزیارہ اور اس کی 2 رکعت نماز، سعی طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز کو کیا کرے؟ حج سے پہلے انجام دے دے. آئی سمجھ میں؟ چونکہ یہ اعمال سب کیا ہیں؟ منا کے بعد ہے نا، منا سے فارغ ہونے کے بعد ہے، لیکن وہ پہلے انجام دے سکتی ہے. اگر اسے یہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے لگ جائے کہ جب ہم وہاں سے فارغ ہوں گے تب کیا ہوگا، ہمارا ایام شروع ہو جائیں گے اور اتنے دن تک رہنے والے ہیں، تب تک ہمارا قافلہ جا سکتا ہے، چینج کر دو. پہلے کیا کرے وہ مکے کے اعمال کو بجا لا سکتی ہے. وَلَوْ حَاذَتْ قَبْلَهُ، ہاں مولانا اگر اسے حیض آ جائے عمرے کے طواف سے پہلے، قبلہ سے مراد ہے قبلہ طواف العمرہ. کیا مطلب؟ احرام اس نے میقات کا بعد میقات سے باندھا، میقات سے احرام باندھ کر چلی، خانہ کعبہ آئی کہ اس سے کیا آ گیا؟ حیض. ابھی عمرہ بھی نہیں ہوا، عمرہ تمتع، اور حیض آ گیا. وَلَوْ حَاذَتْ قَبْلَهُ، اگر اسے حیض آ جائے اس سے پہلے، یعنی طواف عمرہ سے پہلے، انتظرت، تو کیا کرے؟ انتظار کرے، الوقوف، وقوف کا، یعنی عرفات میں وقوف کا. مولانا بیچ میں آواز چلے گئی تھی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی خاتون کو، اب آ رہی آواز؟ یہ نہیں کو گئی تھی کہ بس آمینہ آپ کو بھی گئی تھی؟ نہیں گئی تھی جی آگے. ہم لوگوں بھی گئی تھی جی. اچھا 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 اچھا. کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے میقات سے احرام باندھنے کے بعد، طواف عمرہ سے پہلے، قبلہ یعنی قبل طواف العمرہ، عمرہ تمتع جو ہے، میقات سے احرام باندھا، عمرہ تمتع کے لیے مکے آئی لیکن اسے حیض آ گیا، کیا کرے؟ انتظرت الوقوفہ، تو عرفات میں وقوف کا انتظار کرے جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. فَإِن لَمْ تَطْهُرْ بَطَلَ مُتْعَتُهَا، فَإِن لَمْ تَطْهُرْ، اگر تب تک یعنی 9 ذی الحجہ تک پاک نہ ہوئی، بطل متعتها، تو اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا. یعنی ایسے باطل نہیں ہو جائے گا، ڈر مت جائیے گا آپ لوگ. یعنی پھر وہ حج تمتع نہیں کرے گی. ہم نے حج تمتع، حج افراد کا ایک میں نے قانون بتایا تھا آپ کو، فرق تھا کہ عمرہ مفردہ میں، ارے حج افراد میں آپ عمرہ بعد میں کرتے ہیں اور حج تمتع میں عمرہ پہلے کرتے ہیں. کہہ رہے فَإِن لَمْ تَطْهُرْ، اگر وقوف عرفات تک پاک نہ ہو، بطل متعتها، تو اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا. وَصَارَتْ حَجَّتُهَا مُفْرَدًا، اور اس کا حج بدل جائے گا کس میں؟ مفردہ. اس کا حج اب حج افراد کرے گی. پہلے مطلب میدان عرفات جائے گی. ہاں پہلا واجب اس کا کیا ہو جائے گا؟ میدان عرفات، پھر مزدلفہ،
پھر رمیہ جمرہ عقبہ، پھر تقصیر قربانی، اور پھر آ کے اب کیا کرے گی؟ عمرہ، پورا عمرہ. جی وَتَقْضِي الْعُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور قضا کرے گی عمرے کی اس کے بعد. سمجھ میں آگے نا؟ پہلے حج ہو جائے پھر عمرہ کرے. سمجھ گئی آمنہ؟ جی آغا. چونکہ یہ اہم ہو تو اہم مسائل ہیں، خواتین کے ساتھ کبھی بھی پیش آ سکتے ہیں، چاہے وہ عمرے پہ ہوں یا حج پہ ہوں، تو اس لیے ان مسائل سے آگاہی ضروری ہے. اور جو مسئلے یہاں بیان ہو رہے ہیں یہی مسئلہ آیت اللہ سستانی صاحب کا بھی ہے. وَلَوْ خِلَالَهُ یعنی خلال الطواف، طواف کر رہی ہے، طواف کرتے کرتے اسے حیض آ گیا. جی فَإِن تَجَاوَزَتِ النِّصْفَ، اگر اس نے نصف سے تجاوز کر لیا تھا، کہنا ترکت بقیت الطواف، تو باقی طواف کو ترک کر دے. آغا مولانا آواز آواز پھر آواز گئی. ہو جا رہی ہے. او ہو جی ہو ہو بیچ ہو میں ہو. بریک ہو جا رہی ہے. بریک کا مطلب یہ ہے نیٹ ہی چلا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. دیکھیے یہاں سے وَلَوْ حَادَتْ خِلَالَهُ، یہ تو تھا نا، پھر چلی گئی. احرام وَلَوْ، کے حال میں اگر حیض آ جائے، وہاں رک گیا تھا. نہیں احرام کی حالت میں نہیں. وَلَوْ حَاذَتْ خِلَالَهُ یعنی خلال الطواف، یعنی اگر طواف کی خاتون حالت. کو حیض آ جائے طواف کرتے کرتے، جی طواف کی حالت میں، فَإِن تَجَاوَزَتِ النِّصْفَ، اگر وہ نصف کو تجاوز کر چکی ہو، جی ترکت بقیت الطواف، تو باقی طواف کو وہ چھوڑ دے گی، فوراً جی خانہ کعبہ سے باہر آ جائے. وفعلت بقیت المناسک، اور باقی مناسک کو انجام دے. یعنی کیا ہے باقی مناسک مولانا؟ عمرہ تمتع کے باقی مناسک کیا ہیں؟ صحیح کرے گی. سعی کرے گی صفا و مروہ کی، اور تقصیر کرے گی، جی ہے نا؟ سعی اور تقصیر. بعد میں جب پاک ہو جائے تو اس طواف کو کیا کرے؟ مکمل کرے. ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں فَإِن تَجَاوَزَتْ تَرَكَتْ بَقِيَّةُ الطَّوَافِ، اگر تجاوز کر جائے نصف سے، ترکت تو اس کو چھوڑ دے، اس طواف کو. صحیح ہے؟ باقی طواف کو. فعلت بقیت المناسک، اور باقی مناسک کو کیا کرے؟ انجام دے. ثم قضت الفائت بعد طہورها، پھر چھوٹے ہوئے کی قضا کرے پاک ہونے کے بعد. مثلا 4 اس نے طواف کر لیے تھے، کیا کرے؟ 4 کو چھوڑ دے، 4 سے آگے 5 6 اور 7 چکر پورے کرے گی. ثم قضت، پتہ چلا 5واں طواف کر رہی تھی کہ اسے حیض آنا شروع ہو گیا، تو کیا کرے؟ فوراً خانہ کعبہ سے باہر ہو جائے. ثم قضت الفائت، پھر چھوٹے ہوئے کی قضا کرے بعد طہورها، پاک ہونے کے بعد. وَإِلَّا فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَن لَّمْ تَطُفْ، ورنہ تو اس کا حکم ویسا ہوگا جیسے کسی نے طواف نہ کیا ہو. مثلا اگر کسی نے 3 چکر پورے کیے اور 3 چکر پورا کر کے 4تھے چکر کے لیے شروع ہوئی کہ اسے طواف، اسے حیض آ گیا، تو بھی 4 پورے تو نہیں ہوئے.
ایسی صورت میں خانہ کعبہ سے باہر آ جائے، باقی اعمال کو انجام دے اور طواف کو پورا انجام دے گی بعد میں، اس کا حکم ویسا ہوگا جس نے بالکل بھی کوئی طواف نہ کیا ہو، ہے نا؟ جی آقا. ہاں. والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت طاهرة. اور مستحاضہ خاتون، مستحاضہ تو جانتے ہیں نا، جسے ایام اگر معین ہیں، معین کسی کو 5 دن 6 دن یا 7 دن حیض آتا ہے، اس دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ استحاضہ میں. اسی طرح سے نفاس کا خون کتنا ہے؟ میکسیمم 10 دن ہے. 10 دن کے بعد بھی خون اگر جاری رہ رہا ہے تو خون استحاضہ. تو اگر استحاضہ عورت جو کچھ شریعت میں اس کو بتایا گیا ہے، کپڑے کا تبدیل کرنا، ہر نماز کے لیے وضو کا کرنا، غسل کا کرنا، صحیح ہے، وہ تفصیلات جو کتاب الطہارہ میں گزر چکی ہے، اگر ان سب کو انجام دے رہی ہے، اسی لیے کہ اذا فعلت ما یجب علیہا، اگر وہ انجام دے جو اس پر واجب ہے، کانت کالطاہرہ، تو وہ بھی کس طرح ہو جائے گی؟ پاک عورتوں کی طرح ہو جائے گی. مثلا اگر آپ کو یاد آ رہا ہو استحاضہ کثیرہ میں کتنے 3 غسل کرنے ہیں، ہے نا؟ 3 غسل کرنے ہیں. متوسطہ میں نماز صبح کے بعد 1 غسل کرنا ہے، کپڑے کا بدلنا ہے، صحیح، روئی کا بدلنا ہے، اور ہر نماز کے لیے وضو کا کرنا ہے. اگر یہ سارے کام وہ انجام دے گی تو کب طاہرہ، ایسی خاتون کے مانند ہوگی جو پاک و پاکیزہ ہو. اب اس کے بعد آئے گا الباب السابع فی السعی، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على